بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر سلفی صاحب اجازت دیں تو صرف 5 منٹ میں آج تھوڑا سا اپنے عزیز طلبہ سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ یقینی طور پر آپ کی فیملی میں آپ کے ہم عمر بچے اور بھی بہت سارے ہیں جو دنیاوی تعلیم اور دنیاوی مصروفیات میں مگن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے، اور ہم سب کو ہی جو دین کے ساتھ منسلک ہیں اللہ کے اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان کے کچھ تقاضے ہیں، ہم دینی لوگوں سے اور دینی طلباء سے ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی ایک پہچان جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر میری جو گزارش ہے وہ اپنے ان عزیز بچوں سے ہے کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، والدین کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں مدرسے میں، اور مدرسے میں الحمدللہ آپ کو ہر سہولت حاصل ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو آپ پہچانیں، اور وہ مقصد واحد ہے تعلیم حاصل کرنا، اور تعلیم کے لیے آپ اپنی بھرپور محنت اور کوشش کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ طالب علمی دور جو ہے اس میں انسان اس چیز کی فکر نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، لیکن جب اس مرحلے سے آگے نکلتے ہیں اور باہر جا کر عملی طور پر ہمیں جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علمی دور میں ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، اگر ہم پہلے یہ کر لیتے ہمارے لیے بہتر تھا، ہم یہ پڑھ لیتے ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی اسی طرح لازمی قرار دیا جائے، اس پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم دین کو دنیا والے لوگوں کے سامنے ان کی زبان اور ان کے طریقے کے مطابق پیش کر سکیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم حفظ کا معاملہ ہی دیکھیں تو آپ دیکھیں اس وقت ایک ہے رسمی طور پر حفظ کر لینا قرآن کریم کو، لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی حفظ کے ساتھ ہی پڑھایا جاتا ہے، اور حفظ بھی ایسا پختہ کہ سورت کی آیت پارے کا رکوع بولیں طالب علم جو ہے وہ سناتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ حفظ کے اعتبار سے ہمارے اندر کہاں کہاں کوتاہی ہے، کس چیز میں ہم پیچھے ہیں، ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے حفظ، خالی حفظ کر لینا، ایک ہے کہ حفظ مع تجوید کے جو قواعد ہیں۔ اب چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دنیا بن چکی ہے، اب اس میں ہر شخص جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں
تھوڑا سا ترقی کریں، اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کریں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ تھوڑا وقت تو اس کے لیے زیادہ چاہیے کہ اس وقت جو مدارس کا نصاب ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. جو وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق جدید علوم اور جدید جو چیزیں ہیں ان کی بھی ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی، پڑھانے کی. تو جو دین وہی ہے، دین کوئی تبدیل نہیں ہوگا. قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا، ان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا، اس کے لیے جو جدید طریقے ہیں اس کو اپنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے عزیز طلبہ شعبہ کتب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اساتذہ آپ کے پاس موجود ہیں، مدرسہ آپ کو ہر سہولت فراہم کرتا ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس وقت کی قدر کریں. اور مزید اب ماشاءاللہ شیخ سلفی صاحب نے آپ کے لیے اتنی اعلیٰ اور عظیم الشان لائبریری کا اہتمام کیا ہے. جو وقت آپ کے پاس بچتا ہے آپ اپنا وہ وقت لائبریری میں صرف کریں. ایک ہے کتابیں سرسری پڑھ لینا، ایک ہے کتابوں کو حل کرنا. کتابوں کو حل کریں. کتاب امتحان کے لیے نہیں ہوتی. امتحان میں نے ایسے بھی طلبہ دیکھے ہیں کہ جو اساتذہ کے پاس پڑھے نہیں ہیں، مدارس میں پڑھے نہیں ہیں، لیکن جو ایک امتحانی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو تھوڑا اسٹڈی کر کے سابقہ کویسچن پیپرز جو ہیں ان کو دیکھ کر ان کا مطالعہ کر کے امتحان دے کر ممتاز سند بھی حاصل کر لیتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن وہ طلبہ، اور اس سے پہلے میں ضمناً ایک بات یہ بھی ذکر کروں، آج یہ جو جدید انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں ان انسٹیٹیوٹ کا اور مدارس کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر معلومات تو دی جاتی ہیں، نالج تو دیا جاتا ہے، لیکن کتاب پڑھ کر اس کو پڑھانے کی صلاحیت یہ ناپید، یہ نہیں ہے. یہ چیز الحمدللہ مدارس کے اندر ہے، لیکن ابھی موجودہ دور میں اس کے اندر کمی آ رہی ہے. ہمارے طلبہ ان کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، امتحان اچھے نمبروں میں پاس کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اگر یہ ہدف رکھیں تو پھر جب امتحان دے کر آگے عملی زندگی میں ہم آتے ہیں تو ہمیں مشکل پیش آتی ہے. معذرتاً کئی اساتذہ ایسے بھی دوسری جگہ پر دیکھنے میں آئے ہیں، ان کے سامنے جب کوئی کتاب رکھی جاتی ہے تو ان کا یہ عذر ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ کتاب پڑھی نہیں میں پڑھا بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ابتدائی مرحلے پر کتاب اس کو اس طرح پڑھیں کہ میں نے یہ کتاب آگے پڑھانی ہے، مجھے اس کتاب کا ہر ورڈ جو ہے، ہر کلمہ جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لغوی اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اور اس کی فقاہت کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں توجہ دینی ہوگی اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. آخری بات یہ کہ آج جہاں یہ موبائل کا استعمال عام ہو گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو بھی، میں خود ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہماری کوتاہی تھی، ہماری غلط فہمی تھی. بہت سارے مدارس اس میں ابھی بھی اس چیز پر پابندی ہے کہ کوئی طالب علم اپنے پاس یہ ٹچ موبائل نہیں رکھ سکتا. طلبہ چوری رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذہن سازی نہیں ہے. طلبہ ان کا استعمال غلط کرتے ہیں. جب اساتذہ کو پتہ چلتا ہے اس چیز کا تو وہ اس چیز کو پھر منفی ہی لیتے ہوئے طالب علموں پر اس چیز کی سختی کرتے ہیں کہ یہ موبائل نہیں رکھنا. اس کے بجائے کچھ مدارس جن میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے اور نگرانی بھی کی گئی ہے اور اس پر یہ موبائل کی صورت میں یا کمپیوٹر کی صورت میں ان کو جو جدید اپلیکیشنز ہیں دینی استعمال کے لیے اس کی تربیت دی گئی ہے، وہ طلبہ آگے نکل رہے ہیں. اور وہ طلبہ جب کالج یونیورسٹیز اس لیول پر جاتے ہیں ان کو مشکل پیش نہیں آتی.
ہم ایک مدارس کا مخصوص ماحول رکھنے کی وجہ سے جب اس طرح کے کسی مجلس میں یا اس طرح کے ماحول میں جاتے ہیں تو ہمارے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ یہاں آپ کے پاس یہ موبائل ہیں، اس کا منفی استعمال کرنے کی بجائے، خالی ویڈیوز دیکھنے کی بجائے یہ تقریریں سنیں، چلو جو غیر شرعی ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیں، وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو اس پہ خالی ویڈیوز دیکھنا یا ٹک ٹاک دیکھنا یا صرف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ کر سمجھنا کہ ہم اس کا مثبت استعمال کر رہے ہیں، نہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھو۔ یہ عمومی طور پر عالمی سطح پر ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں ان کافروں کے، ہم ان کے بالکل پابند ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، وہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں تو ہمیں ان صلاحیتوں کو مثبت استعمال کر کے ان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں جو دینی اعتبار سے، دین کی تبلیغ کے اعتبار سے، دین کو سیکھنے کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں ہیں، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اپنے اس طالب علمی دور میں اس طرف توجہ دیں گے، ہماری سوچ کا زاویہ کچھ مختلف ہوگا۔ جب ہم مدرسے سے نکلیں گے تو پھر ہماری یہ سوچ نہیں ہوگی کہ چلو کہیں ٹیوشن پڑھا لیں یا کہیں مسجد میں جو ہے وہ صرف امامت یا مؤذنی کے لیے جگہ مل جائے، یہ سوچ نہیں ہوگی۔ جب ہمارے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ ہم کتاب کو حل کر سکیں، کتاب کو پڑھا سکیں، اور اس جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم ڈیجیٹل طور پر استعمال کر سکیں، ہم کسی بھی دنیاوی ادارے میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام طلبہ جو ہے ان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے جو جدید تقاضے ہیں ان کے لیے بھرپور اپنی صلاحیتیں اور کوششیں جو ہے وہ صرف کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ میں اقبال صاحب سے گزارش